اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا فرق سمندر میں سوئی ڈبونے کے ساتھ جو پانی آتا ہے میرے خزانوں میں اتنا فرق بھی نہیں پڑتا۔ اس سے مانگنا ہے جس کے خزانے بے پناہ، اس سے مانگنا ہے جو دے کے خوش ہوتا ہے، اس سے مانگنا ہے جو دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اس سے مانگنا ہے جو ہر لمحے ہر گھڑی دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ حضرات، ویسے تو دعا اس عمل اور عبادت کا نام ہے جب ظاہری اسباب ختم ہو جائیں، وسائل ختم ہو جائیں، امیدیں دم توڑ دیں، ڈاکٹر جواب دے دیں، کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو مومن کے پاس وہ ہتھیار دعا ہے جو اس وقت بھی کام دیتا ہے۔ دعا بندے کی اپنی کیفیت کا نام ہے، اور دعا نہیں عربی میں آتی، اپنی زبان میں مانگے، اور یہ مانگتے ہوئے ذہن میں رکھے کہ دعا جب بھی مانگی جائے پورے وثوق، یقین، اعتماد کے ساتھ مانگی جائے، اس عقیدے کے ساتھ مانگی جائے جس سے مانگ رہا ہوں وہ ضرور عطا کرے گا۔ فرمایا کبھی ٹوٹے ہوئے دل سے دعا نہ مانگو، دعا جب بھی مانگو پورے یقین اور وثوق سے مانگو، اور دعا یہ بندے اور رب کے درمیان اس کیفیت کا نام ہے جب بندہ، میں تو اپنے عمل جانتا ہوں، آپ تو اپنی حیثیت کو جانتے ہیں، اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ تو میرے لمحے لمحے سے باخبر، وہ تو میرے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، میری آنکھ کو جھپکنے کو جانتا ہے، اور ہے ایسا اس کا مخالف سے مخالف، نافرمان سے نافرمان، وہ بھی جب اس کے در پہ آئے، مالک فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے در پہ ہاتھ بلند کر کے مجھ سے مانگے، مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بس میں وقت زیادہ نہیں لیتا، بڑی احادیث میرے دماغ میں مچر رہی ہیں، میں ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں دعا کی کیفیت کی، اسی سے آپ سارا ترجمہ سمجھ لیں۔ ہمارے بڑے مختوم سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، اور بڑے اللہ والے تھے، صاحب دل تھے، صاحب نظر بھی تھے، صاحب دل بھی تھے، بظاہر بڑے ویل ایجوکیٹڈ مگر بڑے رقیق القلب اللہ والے تھے۔ وہ فرماتے ہوتے تھے کہ میں ایک دفعہ عمرے پہ گیا، طواف کے دوران میں نے دیکھا یا اللہ حرمین کی ان رونقوں کو دوبارہ بحال کر دے، ہماری مساجد اور رمضان کی رونقوں کو بھی دوبارہ بحال کر دے، اللہ کو اپنی ناراضگی ختم کر کے ہم سے راضی ہو جا۔ حضرات، طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت ادا کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے بڑی اہمیت والی ہوتی ہے، قبولیت دعا میں سے یہ بھی موقع ہے۔ سید صاحب فرماتے ہیں پاکستانی ایک آدمی، دیسی بندہ، جٹکا آدمی، دریا کے کنارے کے رہنے والا، میں نے اس کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، عجیب اس کا انداز تھا، ہاتھ اس نے ابھی بلند نہیں کیے، بیت اللہ سامنے ہے اور وہ دروازہ نظر آ رہا ہے، وہ رب سے بات کر رہا ہے، یا اللہ تیرے گھر بڑے بڑے پاپی آئے ہو سن، پر شاید میرے جا پاپی نہ آیا ہوئے، میں کوئی گناہ چھڈیا نہیں جیڑا گناہ ہوئے، شرمندہ ٹھیر سارا ہاں، اپنا رواج تینوں میں دس دینا تے تو تے آپ خدا آئیں، یہ دعا دی تمید بنن دے۔ یا اللہ ساڈے وڈے تو وڈا جرم ہے حیا کڈ کے لے جانا،
اغوا کرنا، وہ بندہ لب جائے تو دل آندا ہے انہوں گولی مار دے بھی وے، پر جے وہ بھی میڑا کر کے گھر آ جاون تے ساتھوں دھکا نہیں دبدا۔ گھر آیا نو ایڈے وڈے ظالم نو بھی گھر آیا نو دھکا نہیں دبدا، تو تے آپ خدائے پاپی ڈھیر وڈا دھکا نہ دینی۔ اور اس کی چیخیں نکل گئی۔ سید صاحب فرماتے ہیں میں دیر تک رک کے اس کی دعا سنتا رہا، اور میں نے کہا کاش یہ سادہ بابا میری زندگی کے عمل لے لے، یہ دعا مجھے دے دے جس نے رب کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا۔ دعا در حقیقت دل کی اس کیفیت کا نام ہے۔ تخلیہ ہو، تنہائی ہو، اپنی کیفیت رب کے سامنے رکھ کے جب بندہ مانگ لے، مولا فرماتے ہیں میرے بندے کا یقین ہے میرا کوئی رب ہے جو گرفت بھی کر سکتا ہے، جو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اے میرے بندے تو پاپ بڑے کر کے آیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ اتنا مہربان اللہ ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا آؤ اس سے مانگو وہ عطا کرنے والا ہے۔ آخری گزارش کے ساتھ آج کی میری بات مکمل۔ 653 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ایک بہت بڑی آگ لگی تھی، از خود خدائی، جس کی لمبائی میلوں میں تھی اور چوڑائی بھی 2 سے 3 میل تک تھی، اونچائی اتنی تھی۔ حدیث پاک میں بھی آتا، آپ نے اس کی پیشین گوئی بھی فرمائی تھی، ایک زمانہ آئے گا کہ یہاں کی لگی ہوئی آگ سے سینکڑوں میل دور اونٹوں کی کوہانیں نظر آ جائیں گی۔ وہ آگ لگی، لوگ بتاتے ہیں میلوں دور بیٹھ کے کتاب بندہ پڑھ سکتا تھا اس آگ پہ، اتنی شدید آگ تھی۔ لوگ پریشان ہوئے۔ مدینہ طیبہ کا قاضی سنان الحسینی یہ کہتا ہے میں مدینے کے امیر حکمران کے پاس گیا، میں نے کہا دیکھ نہیں رہے رب کی گرفت اور عذاب آ گیا ہے، جس طرح آج پوری دنیا سمیت وطن عزیز ایک عذاب کی لپیٹ میں ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ فوری طور پر آؤ، لوگوں کو جمع کرو، غلاموں کو آزاد کر دو، جس کا کچھ دینا دے دو، جس پہ زیادتی کی یا معافی مانگ لو۔ تو بڑا ہے، تیری طرف دیکھ کر چھوٹے بھی یہ عمل اپنائیں گے، رب راضی ہو جائے گا اور عذاب کو ٹال دے گا۔ امیر نے آرڈر کر دیا، لوگ جمع ہو گئے، وہ کھڑا ہوا، اس کی کیفیت بھی دیدنی تھی۔ کہنے لگا میں سارے غلام آزاد کرتا ہوں رب کے لیے، جس پہ میں نے ظلم کیا معافی مانگتا ہوں، فلاں کے پیسے واپس کرتا ہوں، فلاں کی رقم واپس کرتا ہوں، فلاں کی یہ جائیداد واپس کرتا ہوں، اور لوگوں مدینے کی عوام کو گواہ بنا کر خالق سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر لوگ کھڑے ہوئے، قاضی کہتا ہے میں بھی کھڑا ہوا، لوگوں نے معافی مانگی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ بجھ گئی، اللہ نے فضل فرما دیا اور وہ آفت ٹل گئی۔ حضرات دعا کی تو ہمیشہ ضرورت، مگر آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آئیے چند لمحے باقی ہیں، تنہائی میں بھی، علیحدگی میں بھی، اجتماعی طور پہ بھی رب سے دعا مانگے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے، وطن عزیز پہ اللہ رحم فرمائے، پوری دنیا پہ اللہ رحم فرمائے، اس وبا سے اللہ ہم سب کو بچائے بھی، محفوظ بھی فرمائے، اور وبا کو بھی ہم سے اللہ ٹال دے اور پوری دنیا پہ اللہ رحم فرما دے۔ دعا کریں گے بیماروں کی صحت کے لیے، اس وبا کے تحفظ کے لیے۔ تو دعا سے پہلے احباب کے علم میں ہے، اس سال کے بعد ماہ رمضان میں بابا جی صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ماموں کانجن والے، ان کے ادارہ جو بڑا معروف ایشیا کا ادارہ ہے، جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کانجن، اس کے تعاون کے لیے حاضری ہوتی ہے۔ احباب حسب سابق
باوجود پریشانی کے، باوجود حالات کی خرابی کے، آخر یہ دین کا کام بھی چلانا ہے، سب دلچسپی لے کے جانا۔ اللہ میرا سب کا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادك الصالحین۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے اس وبا سے وطن عزیز اور دنیا کو محفوظ فرما۔ اللہ جمیع بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما۔ اللہ مشکل کی گھڑی میں تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ معیشت کے طور پہ بھی پورا وطن عزیز پریشانی میں ہے، یا اللہ حلال کے رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ مولا اپنے در کا محتاج فرما، کسی کا محتاج نہ کر۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم گناہ گار، شاہکار، خطا کار، تو غفار، ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی چھتری ہمیشہ نصیب فرما۔ اللہ جو ہمارے عزیز بزرگ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ ان کے درجے بلند فرما۔ اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ خاتمہ فرما۔ مولا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ مرتے دم کلمہ طیبہ مقدر فرمانا۔ اللہ قبر، حشر اور نزا کی تکلیفوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ تیری مبارک گھڑیاں ہیں، رحمت کے ایام ہیں، پروردگار اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے دل بجھے ہوئے ہیں، پریشانی میں فاصلے فاصلے پہ کھڑے ہو کے نمازیں ادا کر رہے ہیں، اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ بیماری شفا تیری جانب سے ہے، تو کرم فرما دے۔ اللہ تو کرم فرما دے۔ اللہ تو کرم فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اور ہماری اولادوں کو سچے مسلمان بنا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔